آتی ہے تو ہم رد کریں گے. جیسے غوث پاک کے دھوبی والی ایک کرامت ہے کہ غوث پاک کا دھوبی قبر میں جائے گا اور فرشتے آئیں گے تو یہ کہے گا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، تو فرشتے پریشان ہو جائیں گے. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. اس کا غوث پاک کی کرامت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارے علماء نے آج سے 40 سال پہلے اپنے فتاوا میں لکھ دیا تھا کہ یہ جھوٹی کرامت ہے. اس کے باوجود بھی کچھ علماء نے اس کو ممبر سے بیان کیا ہے، لیکن وہ ان کی غلطی ہے. اس کی وجہ سے آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف زبان اعتراض دراز نہیں کر سکتے. وہ ایک کرامت مشہور ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک بندے کی روح قبض کی. اس کی والدہ آ گئی غوث پاک کے پاس کہ میرا بچہ مر گیا ہے، تو غوث پاک نے اسرائیل علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور روح والا تھیلا لے کے اس کو کھول دیا، تو اس میں جتنی روحیں تھیں وہ ساری زندہ ہو گئی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اس کرامت کے بارے میں سوال ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ توہین ہے فرشتے کی. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی توہین ہے. یہ کرامت تو کفر ہے بیان کرنا، اور یہ غوث پاک کی سے کبھی ثابت نہیں ہے. تو آپ نے ابھی جو ہے مولانا صاحب کا آپ نے سنا، یہ شہید العقیدہ اہل سنت جماعت سے ہیں اور بریلوی جماعت سے ہیں، بریلوی مکتب فکر سے ہیں. تو آخرکار ان کو یہ بولنا پڑا، یا حضور اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کو یہ بولنا پڑا یہ کرامتیں جھوٹی ہیں. یقیناً حضور غوث شمدانی، قطب ربانی، شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی اللہ کے مقربین میں سے ہیں، اور حضور خواجہ خاصگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ اللہ کے مقربین میں سے ہیں. ان کی کرامت تواتر سے نقل ہوا ہے ہر فرقہ میں. دیوبندیت، بریلیت، یہاں کے اہل حدیث کے ابن تیمیہ نے بھی ان کو نقل کیا ہے. لیکن بات ہے ہم کرامت کا ذکر زیادہ کیوں کریں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ ہم اللہ کا ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں. اب بابا کی کرامت یا پیر صاحب، پیر منگل ہوتے ہوئے ہم اللہ کو چھوڑ دیے ہیں، جبکہ اللہ کا حکم ہے مومن جو ہے اللہ سے شدید محبت کرے گا. الذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہوتا ہے اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. تو سب سے اوپر کے پائے میں اللہ اور رسول، اس کے بعد میں باقی. تو یقیناً جو یہ مقربین کی جماعت ہے تو اس میں مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے کتاب الایمان میں 524 سے 524، 525، 526، 527. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سے 70,000 کو بغیر حساب جنت لے جائے گا. اور یہ بخاری کی بھی حدیث ہے، بخاری میں ہے آپ کا 5752. دوسری مشکات کی حدیث میں ہے 5556. اس میں ہے ہر 1000 کے بدلے پھر 70,000 اللہ بغیر حساب جنت لے کے جائے گا. اور سورہ واقعہ میں بھی یہ اس کی تصدیق جو ہے ہو رہی ہے. جو سبقت لے گئے وہ لے گئے، والسابقون السابقون، جو سبقت لے گئے وہ لے گئے. پہلے دائیں ہاتھ والے پھر بائیں ہاتھ والے، پھر جو سبقت لے گئے وہ لے گئے. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ اللہ کی جنت میں ہے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلے والے میں سے ایک بڑا گردہ اور باقی میں سے ایک چھوٹا گردہ. قیامت تک اللہ کے ولی رہیں گے. لیکن ہم جب بھی بیٹھیں گے تو اللہ کا ذکر کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ ذکر الہی، ذکر اللہ جو ہے پہلے اس کی ہوگی، پھر اللہ کے رسول کی ہوگی. اللہ کے رسول اللہ کو کتنا ڈرتے تھے، اس کی ذکر ہوگی. پھر اس کے بعد میں اولیاء کرام بھی اللہ سے کتنے ڈرتے تھے، اس کے ساتھ کرامت بھی ہوگی. اب صرف اگر کرامت بیان کریں گے تو جو عوام الناس ہے وہ کس طرف جا رہی ہے؟ وہ ان کو حاجت روا، مشکل کشا مان رہی ہے. منت ان کے نام سے مان رہی ہے، جو یہ شرک ہے. منت صرف اللہ کے نام سے. منت جو ہے، پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں، یہ جو ذکر الہی، جو ذکر کی محفل ہے، یہ صرف اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں. تو بہت سے ہیں، میں آگے بتاتے ہوئے چلوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ زیادہ کون ایماندار ہو سکتا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3212، کتاب مخلوق کی پیدائش کیوں کر ہوئی. تو ہم جب ان کی شان و کرامت زیادہ بیان کرتے ہیں نا، اولیاء کرام کی، اللہ رسول کا ذکر چھوڑ کر، اللہ کی ہیبت کو چھوڑ کر کے، تو بندہ جو عوام الناس ہے اس کے پاس میسج کیا جا رہا ہے؟ جو اصل میں حاجت روا ہے اللہ کے ولی ہیں، ان سے منت مانگے جائے، ان سے سب کچھ ہے، ان سے مانگ، کچھ تو ڈائریکٹ مانگ لیتے ہیں. وسیلہ تک کا جائز ہے، ان کو وسیلہ سے مانگو، یا اللہ کے مقربین ہیں ان کے وسیلہ سے مانگو. اور جب بھی دعا کرو، یہ دعا کرو یا اللہ کل قیامت میں جب ہمیں اٹھا
تو ہمیں ان کے لائن میں کھڑا کر دے جن پہ تیری بشارت ہے 70,000 بغیر حساب جنت جائیں گے. اگر ہم بچ گئے تو بچ گئے. کیوں نہ جس نے جہنم سے نہیں بچا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے, فَمِن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, جس نے جہنم سے بچ گیا, پل بچھایا جائے گا نا, پل کے نیچے جہنم ہوگا. فَمِن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت میں داخل ہو گیا, اس نے بڑی فقط فاز, اس نے بڑی کامیابی کی. تو آپ یہ دعا کرو, یا اللہ ہمیں قیامت میں جب اٹھا تو ہمیں مقربین کی جماعت کے پیچھے لائن میں کھڑا کر دے. اگر ان کے جماعت میں کھڑے ہو گئے تو بغیر حساب جنت جائیں گے. اور جس نے جہنم سے بچ گیا, ایک پل کا جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو سکی, جس نے جہنم سے بچ گیا, اور جو آخری جنتی ہوگا وہ 50,000 سال تک جہنم میں ڈوبے گا, پھر اٹھے گا. ولی کی شفاعت 3 بار ہوگی, حضور کی شفاعت 3 بار ہوگی. تو آئیے میں بتا دوں جو ذکر کے محفل کا اصل حدیث کیا ہے, میں بتاتا ہوا چلتا ہوں. حضرت بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 3212, کتاب ہے, چیپٹر ہے مخلوق کی پیدائش کیوں کر ہوئی. دوسری ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 6384, یہ ہے صحابہ کی فضائل, صحابہ کی فضائل. اس میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے گزر رہے تھے, تو حضرت حسان جو تھے انہوں نے کچھ اشعار پڑھ رہے تھے تعریف سے. تو آپ نے گھور کے دیکھا ان کو. حضرت عمر گھور کے دیکھنا مطلب یا ان کو کوڑے ماریں گے یا غصے سے دیکھ رہے ہیں ان کو. تو اس میں حضرت حسان بولے, میں اس سے پہلے بھی یہاں پر مسجد میں اشعار پڑھتا تھا یا تعریفی والا کلمہ پڑھتا تھا جب تم سے بہتر آدمی مطلب حضور موجود تھے. اور اس کو پروف کرنے کے لیے ان کو ایک گواہ لانا پڑا. آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو پوچھا, اے ابو ہریرہ کیا میں نے تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا تھا کہ اے حسان میری طرف سے جواب دے کفار مکہ کو, اے اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بے شک. تو حضرت عمر کو کیا پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں بیٹھ کر کے اسلام کی شان کی ذکر کی جائے یا حضور کے ذکر کیا جائے, تو آپ نے گھوڑ کے دیکھا, مطلب کوڑے برسا بھی سکتے تھے آپ. تو حضرت حسان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ثبوت لانا پڑا, اے حسان تو کفار کے خلاف بول اور روح القدس سے کر. اچھا دوسری اور ایک حدیث میں پڑھ لیتا ہوں. دوسری حدیث ہے آپ کے بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر ہے 6857, حدیث نمبر 6857. اس میں کتاب ہے ذکر الہی, ٹاپک کیا ہے, سبجیکٹ کیا ہے, ذکر الہی. اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مسجد سے باہر آئے, کچھ صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا کر کے مسجد میں. تو آپ نے فرمایا آپ لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے بولے ہم لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہیں. تو حضرت معاویہ فرماتے ہیں یقیناً مجھ سے بہت اچھے علم والے یہاں موجود ہیں, لیکن مجھے ایک پختہ حدیث حضور کی یاد ہے جو میں آپ کو فرما رہا ہوں. کیا تم لوگ قسم کھاؤ گے تم لوگ صرف اللہ کا ذکر کے لیے بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے بولا ہاں ہم نے قسم کھا رہے ہیں, ہم اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے. تو آپ نے فرمایا ہم لوگ ایک دن صحابہ کرام حضرہ میں بیٹھے ہوئے تھے ذکر الہی کے محفل سجائے ہوئے مسجد میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور حضور نے پوچھا تم لوگ کیوں بیٹھے ہو؟ تو انہوں نے بولے ہم لوگ اللہ کا شکر میں بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دیا اسلام کی توفیق دی کہ ہمیں راہ پر لایا. اللہ کا شکر کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے ہم پر اس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہمارا رہنمائی کی, اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر تم صرف اسی غرض کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ تو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ قسم ہے ہم صرف اسی غرض کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے, انہوں نے آپ لوگ کا اس عقیدے سے اللہ بہت خوش ہے. تو ذکر ہوگی صرف اللہ کی. وہاں حضور نہیں بولے کہ میرے نعت پڑھو کہ میرا ذکر کرو, ذکر اللہ کا چل رہا تھا. اللہ کا احسان مانو, تم اللہ کو بھول گئے ہو. الذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن جو ہے اللہ سے شدید محبت کرے گا. اب یہاں گھونٹ گھونٹ کے من کبت پیر. اب اتنا گلی گلی میں پیر کا شہرت کر دی کہ اللہ کو چھوڑ دیے ہیں. شیطان تو یہی چاہتا ہے نا کہ تم نیچے طبقے میں لگے رہو, پیر تک رہو, جمعہ تک مت جاؤ اٹھ کر کے, پیر تک رہو, پیر منگل میں رہو, اب جمعہ میں نہیں جانا. تو میں اس کے بعد پھر آگے چلتے ہوئے بتاتا ہوں جو منت مانگنا, باقی میں اور بھی حدیث سب لاتا رہوں گا, آپ چلتے چلو. منت مانگنا, منت یہ صرف اللہ سے, نظر نیاز منت صرف اللہ سے, کسی سے نہیں, حضور سے بھی نہیں. منت مانگنا صرف اللہ سے, قرآن سے ثابت ہے. اور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بتاؤں گا جو قرآن سے ثابت ہے. تو منت مانگنا, نظر کرنا, نیاز کرنا, جو بھی نیک کام ہے وہ اللہ کی طرف سے, وہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے.
جو بھی نیک کام ہے اللہ کی طرف سے کیا جائے، اللہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے ہر نیک کام۔ میں منت کا بتاتے چلوں قرآن میں کیا حرض ہے۔ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں سورہ انعام، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 161، آیت نمبر 162 ہے، 161 پہلے ہے، 162 میں ہے سورہ انعام، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162۔ میں صرف اس کا یہ فرماتا ہوں، جو عربک کنز الایمان سے اس کے مطلب ہے، تم فرماؤ بے شک میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی، یہاں دکھائی لکھے ہیں مدرسہ خان، اس کا بھی بڑا تکرار چلتا ہے، اللہ نے سیدھا راہ دکھایا ہے، اللہ نے سیدھا راہ چلایا۔ اب امام احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے، تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی لکھا ہے، جس کو شک ہے دیکھے کنز الایمان کھولے۔ اچھا دوسرے، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت، کون سا راہ دکھائی؟ دین ابراہیم کی ملت، جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ آپ آ جاؤ 163 میں آ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ حضور کے زبانی اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جو ہم قربانیاں پڑھتے ہیں، تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ ہر نیک کام اگر تم اللہ کے لیے کرو گے، کسی کو کھانا دینا، کچھ بھی کرنا، تو تم کو ثواب پہنچے گا۔ کسی دوسرے کے نام پہ کرو گے تو تم کو ثواب نہیں پہنچے گا، بلکہ اس کو اگر بڑا مشکل کشا سمجھ کے کرو گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ مشکل کشا، حاجت روا کسی کو بھی بنا دو گے، حضرت علی بھی کوئی حاجت روائی نہیں کرتے، کوئی مشکل کشا، یہ سب اللہ کا حکم سے، اللہ ذریعہ بنائے گا اسباب کا، کسی کے نہ کسی کو کھڑا کرے گا، مسبب الاسباب اللہ ہے، اللہ کھڑا کرے گا۔ تو یہ حضور کے سن لیے، حضور کا زبانی سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 163، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، یہ جب قربانیاں پڑھتے ہو گئے۔ آپ دوسری آئیے، دوسری میں بتا رہا ہوں، جب ایک منت جو ہے، منت ماننا، نیاز کرنا، جو بھی کرنا سب اللہ کے لیے کرو، اور اولیاء کرام کو اس کا ایصال و ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم کو ثواب پہنچایا جائے گا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح اقدس پہ یا اللہ اس کا ثواب پہنچا، جس کو بولتے ہیں ایصال و ثواب، کیا جائے گا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو فائنل ہے، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی بھی نیک کام، یہ عبادت جو ہے اللہ کے لیے، دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی اللہ سے، کسی سے نہیں۔ تو بتاتا ہوں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 35، اچھا یہ ایک پہلے اس کو کر دیتا ہوں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 35۔ اس میں جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، خالص تیرے ہی خدمت کرے، تو مجھے قبول کر۔ منت اللہ سے، قرآن ثابت ہو گئے نا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 35۔ اور آگے یہ دوسرا، حضرت علی نے 3 منت مانگا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اپنی۔ یہ ہے سورہ الدہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 7، 8، 9۔ اس میں کیا ہے مطلب کنز الایمان سے مطلب بڑھتے آگے چلتے چلوں، تھوڑا جلدی ختم کر رہا ہوں۔ اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کی برائی پھیلی ہوئی ہے، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر۔ کس کی محبت پر؟ اللہ کی محبت پر۔ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، قیدی کو۔ اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم خالص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ تو اس کا آخری جو ہے، ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے کا صلہ ملا۔ تو حضرت علی نے، جو ولیوں کے سرتاج ہیں، جہاں سے ولایت شروع ہوتا ہے، ولیوں کے چشمہ ہیں، انہوں نے 3 روزہ رکھا۔ حضرت حسنین کریمین بیمار ہوئے تھے، تو منت کس سے مانگا گیا؟ اللہ سے۔ منت اللہ سے، کسی ولی سے مانگو گے منت تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے ولی کا وسیلہ مانگو، وہ اللہ کا مقربین ہے، اس کا وسیلے سے آپ دعا کرو اللہ سے، پھر اللہ دعا پورا کرے گا۔ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، ڈاکٹر ایک وسیلہ ہے، لیکن ٹھیک کرنے والا اللہ ہے، ڈاکٹر وسیلہ ہے۔ تو اس میں تھا 3 روزہ کا حضرت علی نے منت مانگا، اور 300 جو لائے ایک یہود کے گھر سے، اور 3 دن کھائے تو عشیر گئی دیا ہے۔ اچھا دوسری اور ایک آ جائیے، یہ ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 37 میں، جب زکریا اس کے نماز کی پاس جگے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب
کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز کی جگہ محراب میں داخل ہوئے، حضرت ان کے مریم سلام اللہ علیہ، تو جاتے اس کے پاس نئے رزق پاتے نا، پھل فروٹ، مطلب کہیں غیب سے آیا ہوگا انہوں نے۔ جب زکریا علیہ السلام محراب پہ داخل ہوئے تو دیکھا، یہ پیر صاحب ہیں، ان کے ماموں بھی ہیں حضرت مریم کے۔ آپ نے پوچھے اے مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی، یہ نہیں بولی کہ یہ تو پیر کا کرم ہے، یہ پیر کا فیض نہیں، بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جو چاہے بے گنتی دے۔ اب پکار اٹھا، یہاں پکارا زکریا نے، ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں پر پکارا جب ان کو دل میں ہو، جب اللہ ان کو فری پھل فروٹ سب دے رہا ہے۔ اب ایک اچھا جگہ تھا، بھی زندہ ہے، کسی مردہ کا قبر نہیں، ولی کا قبر جو میں نہیں، زندہ ہے۔ حضرت زکریا ابن حضرت مریم کے محراب کا جگہ، عبادت گاہ کا جگہ میں پھل فروٹ دیکھا، تو آپ کو جب مریم کے پاس یہ آ سکتا ہے تو اللہ کو وہیں پکارا، صدق دل سے پکارا، پکار اٹھا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو۔ یہ پیغمبر ہیں، سب زندہ میں، دعا جو ہے زندہ سے، اسلام کا اسٹینڈرڈ فیتھ ہے، مانگا جائے گا اللہ سے، دعا زندہ سے کرایا جائے گا، اور مردہ کو دعا بھیجا جائے گا، ایصال و ثواب کیا جائے گا، جتنے بڑے سے بڑا ولی ہو جائے اس کو ایصال و ثواب، اللہ اس کا جنت میں درجہ بلند کرے گا۔ آپ بولو کہ وہ تو اللہ کا ولی ہے، اس کے لیے کیوں ہم بلند کے لیے، کہ وہ تو خود ہی جنت میں ہے، یہ تو ہے اللہ کے مقربین جو ہے اللہ کے خاص جنت میں ہیں، اور حضور تو زندہ ہیں، حضور اللہ کے جنت میں ہیں۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث شریف آیا گیا، ان کو پوچھا گیا کہ یار اس میں 5 حدیث شریف ہے، مسلم شریف میں متواتر سے آیا ہے، اس میں ہے حدیث نمبر 7113 7115 7116 7117 7122، کتاب ہے منافقین کی صفات، یہ چیپٹر الگ ہے، حضور کا یہ حدیث ہے، منافقین کی صفات ہے۔ اس میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جاؤ گے، تم لوگ رب کے فضل سے جنت جاؤ گے۔ آپ صحابہ کرام بھی پوچھ لیے یا رسول اللہ آپ بھی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو ہر کوئی جنت اللہ کے فضل و کرم سے جائے گا، تو اللہ کے بڑائی کرو نا، ہر وقت پیر 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 پیر، کبھی جمعہ کو تو پہنچو، سید الایام ہے جمعہ، ہر وقت پیر کا چکر مت پڑو۔ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی جنت میں جاؤں گا جب اللہ کی رحمت پوری طرح سے مجھے ڈھانپ لے۔ یہ مسلم شریف کی متواتر حدیث 6 حدیث ہے، کتاب چیپٹر ہے منافق کی صفات، اس چیپٹر میں مسلم شریف میں آیا ہوا ہے۔ تو چلیے یہ ہو گیا، 3 حضور نے کہاں مانگا۔ اب میں آپ کو نظر کا اور ایک بتایا تھا، پھر ہم لوگ بتائیں گے۔ ایک بار ایک صحابی آیا حضور کو، بولے یا رسول اللہ میں یہ ہے مسلم سے نظر کہاں دیا جائے، یہ ہے ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 3313، کتاب ہے قسم کھانے کی نظر چیپٹر۔ ایک حضور کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی آیا، بولے میں بوانا نام کا ایک جگہ ہے وہاں پر میں 100 اونٹ ذبح کروں گا۔ تو آپ نے پوچھا کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں تھا؟ اگر بت ہو جائے گا تو اس سے وہاں اٹیچمنٹ ہو جائے گا، جو بت کے لیے ذبح کیا اللہ کے لیے نہیں کیا۔ کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت وہاں پر تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کیا کفار کی عید، میلہ ٹھیلا بھی جہاں لگے گا وہ بھی ہو جائے گا، عید میں سے کوئی عید وہاں تھی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نظر پورا کرو، البتہ گناہ کی نظر پورا کرو نہیں۔ اچھا، دوسری آج جامعہ ترمذی میں اور ایک حدیث شریف ہے، آپ یہاں دیکھیے نظر پورا ہو رہا ہے نا، جیسے ہم جلیبی کھا رہے ہیں، ہم بسم اللہ پڑھ کے کھائے، اللہ کا شکر ہو گیا۔ حضور نے بھی دعا کیا، کھجور میں دعا کیا، روٹی میں دعا کیا، کچھ پڑھ کے دعا کیا، آپ دعا کرو برکت کے لیے۔ آپ نے بسم اللہ کر کے کھایا، اللہ کا آپ نے حمد کیا، پورے قرآن پڑھ کے کھاؤ یا الفاتحہ سورہ فاتحہ پڑھ کے کھاؤ تو اور ثواب ملے گا۔ لیکن اسی جلیبی کو اگر ہم کسی بت کے پیر میں رکھ دیں، جلیبی کا کلر وہی رہے گا، ٹیسٹ وہی رہے گا، لیکن یہ شرک ہو جائے گا، کس نے ہم نے اس سے وابستگی بنا لیا۔ تو ایسے ہی نظر و نیاز ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اگر تم بسم اللہ کرے کھاؤ ٹھیک ہے، کچھ پڑھ کے کھاؤ، قرآن شریف پڑھو، فاتحہ پڑھو اس پہ، تو وہ برکت کے لیے ہے، یہ کہیں اٹھ کے جاتا نہیں ہے۔ کیوں نہ اس میں جو ہے سیدھا سا ہے، سب سے بڑا نظر کون سا ہے؟ سب سے بڑا نظر جو ہے ہمارا، سب سے بڑا نظر ہے قربانی کا گوشت۔ میں قرآن حدیث سے پیش کر رہا ہوں، باقی آپ جو کرنا ہے کیجئے، قرآن حدیث کو سنیے۔ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 75، نہیں اس میں نہیں اور ایک میں ہے، تو اس میں ہے آپ کا ہاں سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37، سورہ حج
سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ قربانی جو سب سے بڑا شرنی ہے، ہم اس کو بھیجتے ہیں، فاتحہ شرنی جو بھی بولو، نہ اللہ کے پاس قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے۔ ہاں جب تم نے جو ڈرا، جو پرہیزگاری ہے یہ پہنچتا ہے، تو ڈر کے کیے نا، اللہ کے لیے کیے نا، اللہ کے لیے کرو گے تو ہوگا۔ تو اللہ حضور کے زبان قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے محبوب تم فرما دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ تو نظر کے بعد اور ایک آ جائیے، ایک جامع ترمذی میں ہے، کتاب الفتن ہے چیپٹر، اس میں ہے 2180۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لڑائی پہ جا رہے تھے، وہاں سے واپس آئے تو مشرکین ایک درخت، اس کا نام تھا ذات انوات، اس درخت پر مشرکین ہتھیار لٹکاتے تھے برکت کے لیے، جو بھی کے لیے۔ تو صحابہ نے بولا یا رسول اللہ ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات ڈال دیجیے، ہم بھی برکت کے لیے۔ وہ شرک کے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، صحابہ کرام شرک سے دور تھے۔ وہ بولے رکھیں گے، سلامی دیں گے، جیسے سلامی ہوتا ہے نا، سلام کرتے ہیں ہم، یہاں دیوار سلام ہوا سلام، بولے کچھ ذات انوات کر دو، ہم بھی جب لڑائی وڑائی میں جاتے ہیں تو یہاں رکھیں گے برکت کے لیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا، سنو حضور کے بات سنو نا، حضور ہی ہمارے معلم، حضور معلم ہے نا۔ حضور نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، مطلب اللہ پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجئے جیسا ان مشرکوں کے لیے ہے۔ مطلب بچڑا جیسا پوجا ہو رہا تھا نا، بچڑا، تو ایسی ہمارے لیے۔ تو حضور بولے یہ تو سبحان اللہ، یہ تو وہی بات ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام پوجے، لوگ بولے ہمارے لیے بھی کوئی بنا دو جو ہم اس کو پیروی کریں۔ تو یہ جو ہے غلط ہے۔ ہر نظر نیاز اللہ سے ہوگی، اولیاء کرام کے وسیلہ صدقہ چلے گا۔ چلو میں اور بتاتا ہوں، جب بھی کوئی ہوتا تھا نا آپ کا معجزہ اور کرامت برحق ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ جب اللہ چاہے گا ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ کوئی اگر آدمی تکبر سے بولے نا کہ میں کرامت دکھاتا ہوں، تو وہ تکبر کیا اس نے، وہ اسلام سے آؤٹ ہو جائے گا۔ اب میں حضرت ان کے بتا کے حضرت حضور غوث اعظم کا بھی ایک واقعہ سناؤں گا۔ تو جب یہ جو آپ کا تھا، جو آپ کا سورہ نمل، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 40 میں جو ایک جو تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری میں سے ایک تھا، جو جس کو کتاب کا علم تھا۔ ایک تو بولا جنات تھا، جو بولا میں برخاست ہوتے ہی لے آؤں گا، انہوں نے بولا نہیں۔ ایک اور جو خاص درباری تھا جس کو کتاب کا علم تھا۔ کتاب کا علم کس کو ہوتا ہے؟ یا فرشتہ کو ہوتا ہے یا پیغمبر کو ہوتا ہے۔ کتاب کا علم، کتاب پیغمبر کو ملتا ہے یا فرشتہ کو ملتا ہے، کیونکہ اللہ پیغمبر میں سے اور آدمی سے میں سے رسول کو چنتا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے رسول کو؟ سورہ حج، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 75، اللہ یستفی من الملائکتی رسولا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے رسول۔ تو کوئی فرشتے ہوگا یا کوئی پیغمبر ہوگا، اللہ کے حکم سے ہے۔ چلو چھوڑو جو بھی، وہ بیٹھا تھا، انہوں نے بولا پلک جھپکتے ہی میں لے آؤں گا۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے پائے نا، تو سلیمان علیہ السلام یہ نہیں بولے میں نے کرامت کر دیا، میرا یہ بندہ کرامت کر دیا۔ آپ نے کیا بولے سنو، پھر جب سلیمان نے، یہ ہے سورہ نمل، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 40، کنز الایمان سے آپ اس کا میننگ پڑھیے۔ جب وہ لے آیا، آنکھ پلک کے جھپکتے ہی، وہ بندہ جس کو کتاب کا علم تھا، مطلب وہ یا تو اللہ کا فرشتہ تھا یا پھر وہ کوئی پیغمبر تھا، جو بھی تھا وہ اللہ جانے، ہم کو کوئی یہ نہیں اس میں سے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس دیکھا تو یہ کہا میرے رب کا فضل ہے، یہ نہیں بولا میں نے کر دیا، میرے رب کا فضل ہے۔ کرامت موضوع کا رب کا فضل ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزار ہوں یا ناشکری۔ اللہ آزما رہا ہے یہاں کہ میں شکر گزار ہوں، اللہ کا شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے بہت بڑے مقربین ہیں، اور یہ حضرت امام حنبل کے ماننے والے مسلک میں سے بعد میں حنبلی ہو گئے۔ تو انہوں نے جب چلہ کیا دمشق کی جامع مسجد میں، ایک نور سا بھر گیا، تو حضور وہاں سے آواز آیا کہ اے عبد القادر، میں نے تیری ساری نماز معاف کر دی۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے شیطان تو دور ہو جا، شیطان لعین تو دور ہو جا، کیوں نہ تو نے جو ہے میرا ایمان چھین رہا ہے، کیوں نہ نماز کسی کو معاف نہیں ہوا، نماز فرض ہے۔ حضور تو رات کو بھی نماز پڑھتے، چھٹا نماز حضور کو تھا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو وہ پھر بولا اے عبد القادر، تجھے آج تیرا علم نے بچا لیا، کیوں نہ میں یہاں بڑے بڑے کو گمراہ کر دیا ہوں۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اے شیطان، تو پھر مجھے گمراہ کر رہا ہے، مجھے بھٹکا رہا ہے، میرے ایمان چھین رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرا رب نے بچایا، مجھے میرا رب نے بچایا، مجھے میرا رب نے بچایا۔ اور آؤ میں حدیث کو پڑھتا چلوں، یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہے بخاری شریف کی
حدیث ہے 6502، اس میں کتاب ہے، چیپٹر ہے دل کو نرم کرنے والی بات۔ یہ مشہور حدیث ہے، جب بندہ اللہ کو فرض سے بڑھ کے کوئی چیز محبوب نہیں، پہلے فرض چاہیے، فرض کے بعد جو فرض کا حکم ہے وہ کرو، پھر اس کے بعد نوافل سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، پھر اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، اس کے آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، مطلب وہ اگر دیکھے گا تو اچھا چیز ہی دیکھے گا، اچھا کام کرے گا، اس کا اللہ کا صفت، کچھ صفت آیا جو اللہ اس کے شان کے لائق ہو، ہم اس میں دماغ نہیں لگائیں گے۔ یہ حدیث میں یہ ہے، اللہ اس کا آنکھ بن جاتا ہے، وہ خود دیکھتا نہیں، اللہ کا آنکھ سے دیکھتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، یا تو اس میں پاور بھی آ جاتی ہے یا وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ ڈرے گا۔ تو اس کے بعد فرماتا ہے جب یہ اللہ کا خاص بندہ بن گیا، اللہ کا ہاتھ پاؤں بن گیا مقرب ہو کے، پھر اس کے نیچے حدیث وہیں پر ہے، وہ اللہ کا مقرب ولی اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اس کو بھی مانگنا پڑے گا اللہ سے تب میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ کا طلب ہو تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، شیطان کا طلب سے محفوظ رکھتا ہوں۔ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا، لیکن جب میں کسی نیک ولی، نیک بندہ، پیغمبر کا جان نکالتا ہوں نا تو اس کو تھوڑا تکلیف ہوتی ہے، کہ انہیں جان نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بڑا تردد ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے کبھی کوئی کام میں تردد نہیں ہوتا، لیکن جب میں کبھی کسی نیک بندہ مقرب کا جان نکالتا ہوں تب مجھے تردد، یہ اسی حدیث پہ ہے۔ تو یہاں تک ہو چکا، اب میں تھوڑا جلدی 2-4 اور میں کرتے ہوئے چلوں گا۔ اسلام کا اسٹینڈرڈ رول کیا ہے؟ ہم نے اسٹینڈرڈ رول یہ ہے کہ دعا کرانا، زندہ سے دعا ہوگی اور مردہ کو دعا پہنچایا جائے گا، وہ چاہے جتنے بڑے ولی رہیں، اگر آپ چاہتے ہو تو پہنچاؤ، نہیں چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کے والدین کو پہنچاؤ، سب کو پہنچاؤ، دعا پہنچانا ضروری ہے۔ کیوں نہ حضور نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے عمر، کرن سے ایک آئے گا اویش، تو اس سے دعا کرانا، جبکہ حضرت عمر رضی خلفائے راشد تھے، بڑے تھے، لیکن حضور زندہ کا دعا۔ ویسے ہی دوسرا جو ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، جو 99 قتل کر دیا تھا، حضور فرما رہے ہیں، یہ کہانی، یہ جو قصہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ جو حضور کے زبان مقدس سے نکل رہا ہے، یہ 2 حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 7008، چیپٹر ہے کتاب التوبہ، اور بخاری کی حدیث ہے 3470، کتاب الانبیاء۔ وہ 99 قتل کر دیا تھا، پھر ایک کے پاس گیا کہ اللہ میرا گناہ معاف کرے گا، اس نے بولا تیرا گناہ نہیں معاف ہوگا، تو بڑا ظالم ہے، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، تو 100 ہو گئے قتل، 100 کر دیا۔ پھر ایک کے پاس گیا، اس نے بولا ہاں تیرا گناہ معاف ہو سکتا ہے، تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ والے اللہ کا ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ جہاد سے بڑھ کے ہے، اور سب سے بڑی ذکر ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دینا، اتنا ہی۔ محمد رسول اللہ بھی ہے، وہ ہے اپنے جگہ پہ، لیکن لا الہ الا افضل الذکر ہے۔ تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اللہ والے ذکر کر رہے ہیں، وہاں سے واپس نہیں آنا۔ وہ چلا ہی تھا کہ دم اس کا نکل گیا، تو جہنم کے فرشتے آئے، جنت کے فرشتے آئے، تو اللہ بولا زمین معافو، تو اللہ نے کر دیا۔ یہ سب سنے ہوئے ہو، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ زندہ کے محفل میں وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا وہ بستی میں، تو وہاں چلا جائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 7008، کتاب التوبہ، بخاری شریف کی حدیث ہے 3470، کتاب الانبیاء۔ تو آپ جو ہے مردہ مر گیا، 3 چیزوں سے اس کا ہوگا، یہ تو اس کے سارا چیز منقطع ہو جاتی ہے، 3 چیز سے اس کو ثواب پہنچتی ہے، صدقہ جاریہ سے ہوگا، اس سے ہوگا۔ اچھا، دوسری بات ہے، ہاں، اس کے بعد آ گیا آپ کو ہم جو مانگتے ہیں، اب بس 2 منٹ میں اسے کلوز کر رہا ہوں۔ ہم جو مانگتے ہیں، ہمیں حکم کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن ہم عام زندگی میں کیا کرتے ہیں؟ کبھی بولتے ہیں اے لڑکا میرے لیے پانی دے دے، اے مجھے وہ سامان دے دو، مجھے کھانے، ہم یہاں بھی مانگے نا، تو یہ قرآن کا تردید ہو رہا ہے نا۔ اب اس سے کیسے بچو گے؟ اب ہم ہر چیز میں ڈھونڈیں گے کیا چیز؟ ہم حضور کے طریقہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین حضور کی پیروی۔ کوئی چیز، کوئی نیکی نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور کے پہلو سے نہ گزرے۔ تو حضور نے تمہیں کیا بتایا وہ دیکھنا ہے۔ ابھی دنیا کو اللہ نے اسباب کی اس میں مہیا کرا ہے، ہر چیز اسباب۔ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ کوئی ذریعہ نکالے گا، کسی بندے کا تھرو، کسی کا تھرو دے گا۔ تو ہم جو ہے مانگتے ہیں، مانگنے کا جو ہوا، اگر زندہ سے مانگنے کا بتا رہا ہوں، اگر وہ اس کا دل میں اللہ ڈالے گا تب وہ دے گا،
ایک تو اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگ رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے اس کے پاس اس لیے مانگ رہے ہیں، تو وہ جو ہے اللہ کا بندہ سمجھ کے مانگ رہے ہیں۔ دوسرا وہ تبھی دے گا جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا، ورنہ 100 بہانے ہیں نہیں دوں گا، پیسے مانگو نہیں دوں گا۔ ہم مانگتے ہیں کچھ ہو جائے تو پھر میں بعد میں دے دوں گا، مانگتے ہیں تو یہ ہم مانگتے تو ایک کس طرح سے جائز ہے، جب ہم ڈیلی پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، پھر ہم آدمی سے پیسہ کیوں مانگیں؟ تو حاضر میں ہم ہر کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ حضور نے کر کے بتایا، حضور نے اپنا ذرہ مبارک جو تھا وہ ایک یہود کے گھر میں گروی تھا، بندک تھا کچھ سا اس کے لیے، اور دوسری جو میں بتایا جس میں حضرت علی نے 3 روزہ کا منت مانا تھا، اس میں بھی حضرت علی نے یہود کے گھر سے جا کے وہ 3 سال جو لائے تھے۔ تو آپ کاروبار ہر جب لائیں گے تو مانگے گا نا بھائی ہم کو دو، تو حضور جو کیے دنیا میں ہر کسی سے آپ حاضر میں مانگ سکتے ہوئے اتنا کیپیبل ہے، غیب میں نہیں۔ قبر کے اندر کیا ہوگا وہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، اس کو کسی کو نہیں، قبر کا عذاب آدمی سے چھپا کے رکھا ہے۔ حضور نے بولا اگر میں اللہ سے دعا کرتا کہ مجھے جو اللہ عذاب دکھا رہا ہے وہ تم کو بھی دکھا دے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں ایسا بولوں تو تم دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اور جب تکلیف بندہ کو عذاب پہنچتی ہے نا تو حضور فرماتے ہیں ہر چیز اس کے آواز چیخ مردہ کا سنتے ہیں سوائے انس و جنات اور آدمی کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ حضور قبر میں جا رہے تھے، 2 عذاب ہو رہا تھا، تو حضور نے کسی صحابہ کو پتہ نہیں چلا نا، حضور کو پتہ چلا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ حضور اللہ کے پیغمبر ہیں، حضور اللہ کے خاص ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی چیز الگ ہے۔ تو آپ رہ گیا جندہ سے مانگنے کا۔ جندہ سے ہم مانگ اس لیے سکتے ہیں کہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کے تحت دنیا میں مردہ کو یا پھر غیب میں جو ہے، غیب کا مالک اللہ ہے، عالم الغیب والشہادت، عالم الغیب اللہ ہے۔ اور غیب پر جس نے ایمان لایا، الف لام میم شروع سے ہی، الف ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان، غیب جو اللہ ہے۔ کچھ ہم کو ابھی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میرے اندر میں کچھ کینسر ہو گیا، اب مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے نا، یہ غیب کی بات ہوگی۔ اب میں اللہ سے دعا کروں گا یا اللہ میرا کینسر کو ٹھیک کر دے، اللہ تدبیر بنائے گا، پیسہ اکٹھا کرائے گا، ڈاکٹر کو پاس جائیں گے، تدبیر کریں گے۔ تو غیب میں جو مانگی جائے گی مدد وہ اللہ سے مانگی جائے گی، اولیاء کرام سے، اولیاء کرام کا وسیلہ سے مانگی جائے گی۔ تو میں اس کو زیادہ بڑا نہیں کروں گا، پھر انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا میں اس کو اور تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کو میں چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ میری ویڈیو بہت بڑی ہو جاتی ہے، لیکن جو میں مین پوائنٹ بتایا، اللہ کے ولی کا وسیلہ سے مانگو، اللہ کو مانگو، کیوں نہ وسیلہ زندہ مردہ سب میں جائز ہے۔ کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 82 میں جو وکانہ ابوہما صالحا، اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ جو بندہ مر جاتا ہے نا اگر نیک آدمی، اللہ اس کے صدقے میں اللہ دیتا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کو آ گیا تھا نا، ان کو کھانے وانے نہیں دیا گاؤں والے نے، تو پھر انہوں نے دیوار اٹھایا، تو حضرت موسیٰ نے بولا انہوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا، آپ نے پھر دیوار اٹھا دیا۔ تو انہوں نے بولے یہاں ایک یتیم لڑکا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کے اندر خزانہ لے لے، اللہ چاہتا ہے، کیونکہ اس میں ریزن بھی بتایا گیا ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اللہ کا ولی تھا، پرہیزگار تھا وہ ابھی نہیں ہے، ابھی وہ قبر میں ہے، لیکن چونکہ اللہ کا وہ پرہیزگار تھا اس کے بیٹے پر خاص رحمت اللہ نے کیا۔ یہ ہم کو حکم ہوا خضر اسلام کو، اس کو اٹھایا گیا۔ اللہ تو سب پر رحمان ہے، کافروں کو دیتا ہے، جو اس کو نہیں مانتے شرک کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، لیکن یہاں قرآن میں خاص مینشن ہے کہ اس میں جو خاص جو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس لیے کہ اس کا باپ ایک نیک آدمی تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ تو حضور کی وسیلہ حضور کے آنے سے پہلے تھا، حضور کے زمانے میں تھا، قیامت تک رہے گی، اور قیامت بھی شروع ہوگی حضور کے وسیلے سے۔ تو ایک میں بولتے ہوئے چلے جاؤں، جب قیامت شروع ہی نہیں ہوگی حضور کے وسیلے سے قیامت شروع ہوگی، تو ایک مصرع میں بولتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور، جب کسی کا کسی پر چلے گا نہ جور، نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور، جب کسی کا کسی پر چلے گا نہ جور، اور ان کے ہاتھوں میں ہوگا شفاعت کا ڈور، آئیں گے شاہ کونین محشر کے اور، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تو قیامت شروع ہوگی حضور کی شفاعت سے، ریکومنڈیشن سے۔ یہ حدیث مسلسل ہے، مسلسل شیعہ شتہ میں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ
عمل کی توفیق دے. اللہ کی ڈر، خشیت الہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو حدیث ہے کہ سب سے زیادہ روئے زمین پہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں. کتاب النکاح کا پہلے حدیث میں ہے اور باقی میں بھی ہے. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، حضور فرماتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے دل میں خشیت الہی بھر دے. اور جیسے قرآن کا حکم ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. تو ہر کام، ہر نیک کام اللہ کے لیے کرو. آپ ڈیلی فاتحہ کرو، ڈیلی بریانی بناؤ، اس میں قرآن کے کچھ آیت تلاوت کرو برکت کے لیے. اس کا ایصال و ثواب پہنچاؤ جس کو پہنچانا ہے، سب کو کھلاؤ، ڈیلی کرو، لیکن کرو اللہ کی رضا کے لیے. رضا کے لیے کرو گے ثواب ہوگا، لیکن کسی دوسرے کے لیے کرو گے، ایکس وائی زیڈ کسی کے لیے بھی، اللہ کے ولی کے نام سے بھی، تو اللہ کے ولی کو اس کا ثواب پہنچایا جائے گا. کام ہوگا اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے. تو حضور نے فائنل فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور حضور کے زمانے اللہ نے فرما دیا، تم فرما دو اے محبوب، تم فرما دو، قل ان الصلاۃ، میری نماز، قل ان الصلاۃ و نسکی، میری قربانی، قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی، میرے زندہ میرا مرنا سب اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے. وما علینا البلاغ. یا اللہ ہمیں خشیت الہی ہمارے سینے میں بھر دے اور ہمارے دل کو حب مدینہ، حب نبی کا مدینہ بنا دے، ہمارے سینے کو حب نبی کا مدینہ بنا دے. ہماری مغفرت عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.